السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قبرستان کے اندر آیا ہوں کہ جو حدیث کے اندر ایک مشہور قبرستان ہے۔ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو اس قبرستان کے متعلق جو معلومات ہیں حدیث کے مطابق، اور ویسے بھی قبرستان کے آداب کیا ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا آداب سکھائے ہیں، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ دیکھیے، سب سے پہلے قبرستان کا مقصد کیا ہے، قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم زیارت کر سکتے ہو۔ کیا سبب ہے، ان کا مقصد کیا ہے قبروں کے اندر جانے کا؟ فَإِنَّا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، تاکہ مسلمانوں تمہیں تمہاری آخرت یاد رہے، کیونکہ یہ قبریں آخرت یاد دلاتی ہیں۔ لہذا آپ دیکھیے، آج ہم جس قبرستان کے اندر ہیں، یہ کوئی عام لوگوں کا قبرستان نہیں ہے، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا قبرستان ہے۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں اور پڑھیں شروحات تو پتہ چلتا ہے بقیع الغرقد کے اندر تقریباً 10,000 صحابہ کرام دفن ہیں۔ سب سے پہلے مہاجر صحابی جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، جو یہاں فوت ہوئے اور ان کو اس قبرستان میں دفنایا گیا، وہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ بات مجھے یہاں پر کھڑے ہوئے ایک عالم نے، جو کہ یہاں قبرستان کے انتظامیہ میں سے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو بہترین طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں، انہوں نے بتائی۔ تو یہ صحابہ کا قبرستان ہے۔ سب سے پہلے قبرستان کے متعلق یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں ساتھ ساتھ کہ قبروں کے اندر، قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں جب آپ داخل ہوں گے تو دعا پڑھیں گے، السلام علیکم یا اہل القبور وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ایک حدیث کے اندر دوسرے الفاظ بھی ہیں، انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ آپ ہم سے پہلے چلے گئے، مسلمانوں تم پر سلامتی ہو، اے قبر والو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے دعا کا، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، آپ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ تو اس لیے قبرستان جائیں کہ آپ کو آخرت یاد آئے۔ یاد رکھیے، قبرستان میں جانے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے مانگیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، کچی اینٹیں پڑی ہیں، یہ کچی اینٹیں حدیث سے ثابت ہیں۔ اگر قبر ایسی جگہ پر ہو جہاں سے وہ قبر بیٹھنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے کچی اینٹیں لگائی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے، تو یہاں پر ہر کام سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے دعا یاد رکھیں، دعا پڑھنی ہے، قبرستان کے متعلق یہ دعا پڑھیں۔ دوسرا، وہاں جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف آخرت کی یاد دہانی۔ ان کے لیے، قبر والوں کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے عبرت حاصل کریں کہ ہم نے بھی ایک دن اس قبر میں آنا ہے۔ اب آئیے اس قبرستان کے متعلق ذرا دیکھ لیں۔ یہ پیارا قبرستان، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، وہ سامنے روضہ رسول ہے، اور سبحان اللہ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی ادھر ہے، اور ساتھ اس کے پیارے صحابہ کی قبریں ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ قبرستان حدیث میں اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا ہے، تو اس لیے بہتر اور افضل نام اس کا بقیع الغرقد ہے۔ بعض لوگ جنت البقیع بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اہل علم کے لیے لازم ہے کہ وہ نام استعمال کریں جو اللہ کے نبی نے کیا ہے، وہ بقیع الغرقد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس میں دفن ہیں، یہ ساتھ ہی مسجد نبوی ہے۔ دوسری بات دیکھیں، ہمیں اس قبرستان سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں، ان پاک باز نیک اور صالحین صحابہ کی قبریں ہیں، جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی، اور جن کی اولیاء اللہ ہونے کی، ان کے نیک اور ولی ہونے کی، ان کی ولایت کی، اور اللہ کا ان سے راضی ہونے کی، اور ان کو جنت میں جانے کی گواہی کسی عدالت نے نہیں دی، کسی دنیا کی انٹرنیشنل کورٹ نے نہیں دی، اور نہ ہی کسی سپریم کورٹ نے دی، نہ کسی جج نے دی ہے، بلکہ ان پاک باز ہستیوں کی ولایت اور نیکی کی، اور اللہ کے بندے ہونے کی، اور اللہ کی ان سے رضامندی کی
جو شہادت اور گواہی ہے وہ بھی اس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز گنبد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے دی ہے، اپنے نبی کی زبان سے دلوائی ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہدایات لکھی ہوتی ہیں، یہ ہدایات ہر زبان میں، مشہور زبان میں، انگلش، اردو وغیرہ میں آپ آئیں تو یہاں پڑھیں۔ دوسری بات، یہ وہ صحابہ کی قبریں ہیں جن کی گواہی خود مالک، سب بادشاہوں کے بڑے بادشاہ، مالک الملوک، خالق السماوات والارض، پورے کائنات کے خالق و مالک و رازق جو اپنے عرش پر مستوی ہے وہ اللہ، اس نے ان پاک باد ہستیوں کی نیکی کی گواہی دی۔ کچھ قبریں ایسے ہیں جو تھوڑا سا ان کا مختلف ہے، ان کے اوپر پتھر زیادہ ہیں، سائڈوں پہ چیڑی قبریں ہیں، یہ کسی خاص عظیم ہستیوں صحابیوں کی قبریں ہیں۔ یہ دیکھیں یہ پرانی نشانیاں ہیں۔ اور لیکن آپ جب بھی یہاں آئیں گے آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ اللہ کا نیک صحابی، اللہ کا نیک بندہ کوئی اس میں دفن ہے، وہ کون ہے اس کا تعین نہیں ہے، نہ یہ بتاتے ہیں اور نہ ان کو معلوم ہے حقیقتاً۔ یہ میرے اللہ کا رحم و کرم ہے اس مملکت پر، اس ملک پر، کہ اللہ نے یہاں پر جو علم دیا ہے، علماء دیے ہیں، جو حکومت دی ہے، وہ شرک سے، بدعات سے پاک ہے۔ آپ دیکھیں اس کی کتنی بہترین نتیجہ نکلتا ہے، کتنا اچھی بات ہے یہ کہ ان کو تعین نہیں ہے۔ جب ان کو قبروں کے اندر پتہ ہی نہیں کون سی ذات ہے، کون سی ہستی ہے، اتنا پتہ ہے کہ کوئی عظیم صحابی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان، مسلمان امت بدعات اور شرک سے بچ جاتی ہے۔ یہاں پر یہ قبرستان اس لیے محفوظ ہے، بلکہ پوری مملکت سعودیہ اس لیے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان علماء کرام کو جو یہاں قبرستان میں موجود ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے سورج نکلا ہوا ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور یہ قبرستان ہے، یہ ان لوگوں کا قبرستان ہے۔ یہ ایسے ولی ہیں جو حقیقتاً اولیاء اللہ تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جو حقیقتاً اولیاء اللہ تھے۔ اور خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم، اپنے نبی کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کائنات کے تمام ولی مل جائیں، ہمارے انڈیا پاکستان کے سارے ولی اللہ، اولیاء اللہ مل کر بھی میرے نبی کے ایک صحابی کی ولایت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ خاص قبریں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ ان کے نشانات الگ سے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جس طرح ایک جیسی ہیں، لیکن کچھ قبریں ایسی ہیں جو کہ تھوڑا سا چوڑی ہیں، اور واقعتاً ان کے اندر وہ پرانی قبریں ہیں، وہ کچھ آثار تھے عثمانی حکومت کے اندر جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ دفن ہیں، لیکن الحمدللہ اس حکومت نے کتنا بہترین نظام کیا ہے، مملکت سعودیہ نے اور ان کے علماء نے، ان کے منتظمین نے اچھے طریقے سے لوگوں کو بہترین احکام شریعت بتاتے ہیں، شریعت کے احکام و مسائل بتاتے ہیں، لیکن شرک اور بدعت کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ تو آپ بس یہی دیکھیں۔ ایک اور بات، ان قبروں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، یہ میرے نبی کی ان صحابہ کی قبریں ہیں جن کا نہ کوئی ولایت میں مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ان کی پاکیزگی اور طہارت میں کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اللہ کی رضامندی، جس طرح اللہ نے ان سے راضی ہوا اس طرح اور کوئی دنیا کا شخص اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یقیناً یہ وہ جماعت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی کائنات میں مثال نہیں ملتی، یہ وہ طائفہ تھی صحابہ۔ تو یقیناً یہ وہ قبریں ہیں، بقیع الغرقد کا قبرستان ہے، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار ان کے اندر مدفون ہیں۔ اللہ، یقیناً اللہ تو ہمیں قیامت کے دن انہی صحابہ کا ساتھ نصیب فرمانا۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ ان قبروں پر نہ کچھ لکھائی ہے، نہ ان پہ عمارتیں ہیں۔ اے بر صغیر، پاک و ہند اور دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی پکی قبریں بنانے والے لوگ موجود ہیں جو عمارتیں بناتے ہیں، کبے اور کمبیلے بناتے ہیں، کنبے بناتے ہیں قبروں پر، بڑی بڑی تختے لگاتے ہیں، فلانا خان، فلانا شاہ، فلانا چودھری، گاؤں کا پنڈ کا وڈیرا نمبردار فوت ہوا ہے، لیکن یہ میرے نبی کی مسجد ہے، اور آپ دیکھیں یہ میرے صحابہ کا قبرستان، نہ کوئی تختی، نہ کوئی نام۔ اور اللہ کی قسم ہے ان کا مرتبہ اتنا عظیم ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کا ایک آخری صحابی، ادنا درجے کا صحابی جو سب سے کم صحبت اختیار کرنے والا، جس نے تھوڑا سا عرصہ نبی کی صحبت اختیار کی، اللہ کی قسم کائنات کے سارے ولی مل کر بھی میرے اس صحابی کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ دیکھیے، اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، اس حکومت کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ اس مملکت کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ کرام کو ساتھ نصیب فرمائے۔
دعا کیجئے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم مسجد نبی کی طرف نکل رہے ہیں، ختم ہو گیا، ہم نے یہ زیارت کی ہے۔ اللہ میرے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی، اللہ ہمیں اسی طرح ان کا ساتھ نصیب۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مومن ہیں اور پھر صحابہ کے ساتھ اس قبرستان میں دفن ہے۔ یقیناً یہ بات بھی یاد رکھیں، آخری بات، یہ مسجد نبوی ہے اور اتنا قریب، یہ لازم نہیں کہ ساری قبریں صحابہ کی ہیں۔ یقیناً صحابہ کے بعد سے لوگ یہاں پر دفن ہوتے آ رہے ہیں، اور صحابہ کے بعد غیر صحابہ بھی اس میں دفن ہیں، مسلمان، لیکن وہ صحابی نہیں تھے۔ لیکن یہ بات لازم ہے کہ انسان کو نجات کے لیے اس کا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، وہ موحد ہو، وہ امت محمدی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہو، اور پھر جب فوت ہو تو ایمان کی موت مل جائے، شرک سے پاک ہو، اور جب ایسے شخص کو یہاں پر قبر مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ لازم ہے انسان کی نجات کے لیے کہ اللہ کی رحمت ہو، اس کے اعمال اچھے ہوں اور وہ شرک سے پاک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔